السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ وبعد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. آئیے پہلے احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد احکام و مسائل بیان کریں گے۔ ان تمام حدیث کا مضمون ایک ہی ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ ان حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر۔ سید عائشہ ام المؤمنین طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق مبرأہ من فوق السبع سماوات رضی اللہ تعالی عنہ وعن الصحابہ اجمعین روایت کرتی ہے کہ بے شک حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اصوم فی السفر، کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں، رکھ لیا کروں۔ وکانا کثیر الصیام، اور وہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ قال ان شئت فصم وان شئت فافطر، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر چاہو تو روزہ رکھ لو اور چاہو تو روزہ افطار کر لو۔ وعن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سفر کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، فلم يعب الصائم على المفطر، تو روزہ رکھنے والے افطار کرنے والوں کو کچھ نہ کہتے، معیوب نہ سمجھتے، ولا المفطر على الصائم، اور نہ روزہ افطار کرنے والے روزے داروں کو کچھ کہتے، معیوب سمجھتے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان فی حر شدید، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، رمضان کا مہینہ تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، حتی ان کان احدنا لیضع یده علی رأسی من شدت الحر، حتی کہ صورتحال یہ تھی کہ ہم میں سے ہر ایک گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ رہا تھا۔ وما فینا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبد اللہ بن رواحۃ، اور ہم میں روزے سے کوئی بھی نہیں تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، فرآ زحاما، آپ نے ایک جگہ پر بھیڑ دیکھی، ورجلا قد ظلل علیہ، اور ایک شخص کو دیکھا جس پر سایہ کیا گیا تھا، فقال ما ھذا، تو آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، فقال ما ھذا، تو آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، قالوا صائم، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا روزے دار ہے، قال، تو ارشاد فرمایا، لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ وفی لفظ لمسلم، اور مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، علیکم برخصۃ اللہ التي رخص لکم، اللہ نے جو تمہیں رخصت دی ہے اسے لازم پکڑو، اسے اختیار کرو۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فمنا الصائم ومنا المفطر، ہم میں سے کچھ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے افطار کیا ہوا تھا، قال فنزلنا منزلا فی یوم حار واکثرنا ظلا صاحب الکساء، اور ہم ایک جگہ پہ پڑاؤ کرتے ہیں، ایک منزل پر ہم نے پڑاؤ کیا، سخت گرم دن میں ہم میں سب سے زیادہ سایہ اسے میسر تھا جو چادر والا تھا، وہ چادر کے ساتھ اپنے سر کو ڈھانپ رہا تھا،
فمنا من یتقی الشمس بیدہ، اور ہم میں کچھ ایسے تھے جو دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال کر رہے تھے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے آپ کو دھوپ سے بچا رہے تھے۔ قال فسقط الصوام وقام المفطرون، روزے دار گر گئے اور جو افطار کرنے والے تھے وہ چاقو چوبند کھڑے رہے۔ فضربوا الابنیۃ، انہوں نے خیمے نصب کیے۔ وسقوا الرکاب، اور انہوں نے سواریوں کو پانی بھی پلایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدمت خلق کو بنظر استحسان دیکھا۔ ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج روزہ چھوڑنے والے اجر لے گئے، اجر و ثواب میں بازی لے گئے۔ تو یہ تمام حدیث مبارکہ ہے سفر میں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اس تعلق سے۔ دیکھیے مسافر جو ہے اس کی دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محض اس لیے سفر اختیار کرتا ہے کہ اسے روزے کی چھوٹ مل جائے گی، تو ایسے شخص کو روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ اللہ عز و جل کا فرض کردہ فریضہ ہے، اور فرض کو ساقط کرنے کے لیے کوئی بھی حیلہ کیا جائے تو اس سے فرض ساقط نہیں ہوتا، وہ بہرحال باقی رہتا ہے۔ تو یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ واقعی مسافر ہے، جس کا سفر روزوں سے بچنے کے لیے نہیں ہے، جس کا سفر روزوں سے بچنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت ہے کہ آدمی روزے سے سخت مشقت میں پڑ جائے تو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، جیسا کہ دلائل میں الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے۔ اور دوسری حالت ہے، ہاں یہ اس کی دلیل ہے، لیس من البر الصوم فی السفر، وہ شخص جو بے ہوش ہو گیا تھا، یہ والی روایت ہے اس کی دلیل۔ اچھا، دوسری حالت ہے روزہ رکھنے کی صورت میں اس کو مشقت ضرور ہے مگر قابل برداشت ہے، زیادہ سخت نہیں ہے، تو ایسے مسافر کا روزہ بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا، کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو رخصت دے کر آسانی دی ہے تو پھر اپنے نفس کو مشقت میں کیوں ڈالا جائے۔ تیسری حالت ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سفر کے دوران مسافر کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی دقت، کوئی حرج، کوئی مشقت نہیں ہے، تو بہرحال اس صورت میں بھی اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے چاہے تو افطار کر لے، یعنی کہ اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا کہ تم نے ضرور لازم روزہ رکھنا ہے، نہیں، اختیار ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے نا، اور فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے تو پھر اس معاملے میں سختی نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ اختیاری معاملہ ہے، وہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو روزہ افطار کر دے۔ اسی طرح جو بیمار ہے اسے بھی روزہ ترک کرنے کی رخصت دی گئی ہے، یہ تو ہے نا مسافر، جو بیمار ہے، مریض ہے، اور مریض یہ اس کی دو حالتیں ہیں، ایک ہے دائمی مریض جس کی صحت یابی کی کوئی امید نہیں ہے، اللہ رحم کرے، جیسے کسی کو سرطان، کینسر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی صحت اسے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتی، نہ ہی اس کو صحت یابی کی کوئی امید ہے، تو ایسا مریض ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مریض وہ ہے جو عارضی قسم کا مریض ہے، جیسے کسی کو بخار ہو جاتا ہے، اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے کیونکہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے لیے روزہ نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں بیمار کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے جان کا خطرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہی آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اور مسافر جتنے دن روزے چھوڑے گا رمضان کے بعد کیا کرے گا؟ روزے رکھ کر رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرے گا۔ اسی طرح حیض اور نفاس والی خواتین کے لیے روزے رکھنا ممنوع ہے،
اور اگر رکھ لیں تو ان کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، ان کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح حاملہ اور مرضعہ وہ عورتیں جو حمل سے ہوں یا ان کی گود میں شیرخوار بچہ ہو، اگر روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرے یا بچے کی بابت انہیں کوئی اندیشہ ہو یا ڈاکٹر اس قسم کی ہدایت دے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ضروری ہے، آسانی کے ساتھ اگر قضا دے سکیں تو۔ اسی طرح مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں، اگر کافروں سے جہاد کرنے والے ایسے مسافر ہوں جو نماز قصر کر سکتے ہیں تو ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور رمضان کے بعد ان پر قضا کے روزے رکھنا لازم ہے۔ اور جو شیخ کبیر ہے یعنی کہ بوڑھا آدمی ہے جو روزہ رکھنے سے عاجز ہے، دن بدن اس کی صحت کمزور سے کمزور تر ہو رہی ہے اور آئندہ کے لیے اسے طاقتور ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کو چاہیے کہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا کرے۔ دیکھ لیں سحری افطاری میں آپ کی حیثیت کے مطابق کتنا خرچہ آتا ہے اور 30 دنوں کا کتنا خرچہ بنتا ہے، کل ملا کے جتنا بھی بنے وہ آپ فدیہ دے دیں، اور دیتے ہوئے بتانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الى سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔